السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل رندہ القرآن پر خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ملائکہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے، جیسے قرآن کریم کی یہ آیت وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: اور نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب، قرآن اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے متعلق ارشاد ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کو جو ارشاد فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ 4 مقرب فرشتے۔ فرشتوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، انہی میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے کے کاموں پر مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین۔ ان مشہور فرشتوں کے علاوہ بعض دوسرے فرشتے بھی ہیں، جن میں سے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک نیک کام لکھتا ہے اور دوسرے برا کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، بلند مرتبہ ہے، تمہاری باتوں کو لکھنے والے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ منکر اور نکیر۔ انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں 2 فرشتے سوال کرنے پر مقرر ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ رضوان اور مالک۔ کچھ فرشتے جنت اور دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، جنت کا انتظام کرنے والے کو رضوان اور دوزخ کا انتظام کرنے والے کو مالک کہتے ہیں۔ حفاظت کے معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ ہر انسان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ فرشتے متعین ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو یہ فرشتے حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں۔ مالک الموت۔ ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کی ماتحت میں کام کرتے ہیں، ان میں سے نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ دینی محفلوں میں شرکت کرنے والے فرشتے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کریم، درس حدیث اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان محفلوں میں موجود انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں۔ فرشتوں کی اسی گواہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اس محفل میں شریک تمام مومنوں کو بخش دیا۔ جزاک اللہ۔